وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم درس نمبر 1066، آیات 43-44 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لابسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں، تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء۔ اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور خدا سے کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ الحمد للہ الذی وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار، میری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے پروردگار، حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت کیجو۔ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار۔ اور مومنوں، مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب
آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ سامعین اکرام، سورہ ابراہیم آخری یعنی مدعا بیان ہو رہا ہے تمام سورت کا، اور خلاصہ ہے۔ اور دیکھیں خلاصہ جو ہے یعنی یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ سورت کا مضمون جو ہے وہ رسولوں کی دعوت پر لبیک کہہ دینا اور اس راستے پر چلنا جو کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ رسولوں کی پکار اللہ کی طرف ہے اور اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک، دیکھیں دونوں الفاظ آئے، رب اور رب کا راستہ۔ اور اس وقت بھی دیکھیں ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ ہم ظالم بنے ہوئے، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور ہم نہ رب ہمارا مقصود ہے اور نہ ہم رب کے راستے پر چل رہے ہیں، نہ چلنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی یعنی پریشان کن بات ہے، اور بہت اس وقت ہمارے لیے بہت اضطراب انگیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا اختتام نہیں، آغاز ہونے والا ہے۔ ہماری جو زندگی ہے یعنی ہم موت کی طرف تو بڑھ رہے ہیں۔ موت کیا ہے؟ موت ہماری اصل زندگی کا آغاز ہونے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب ان کو موت آئے گی تو یہ جاگ جائیں گے۔ تو دیکھیں اصل زندگی آخرت کی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اور یہ تو دیکھیں اس میں کوئی دلائل کے انبار لگانا یعنی ضرورت ہی نہیں ہے دلائل کے انبار لگانے کی، کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ دنیا یعنی عارضی ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، اور پھر ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ یہ تو دیکھیں دیکھیں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو اس حقیقت کا ادراک ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ میرے مستقل سننے والے ہیں تو یہ کہتے ہوئے تو مجھے مدت ہو گئی ہے کہ ہماری حقیقت جو ہے وہ ظاہر تو نہیں ہے، ہماری حقیقت باطن ہے۔ کچھ دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے۔ کہاں پہ؟ اپنے رب کے پاس۔ کیوں؟ کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمارا گھر جو ہے وہ آخرت میں ہے، باطن ہے۔ ہمارا گھر یہ دنیا جو ہے یہ ظاہر ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پہ عرض کروں، سمجھنے کے لیے مثال ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ حقیقت بھی بن جائے یا اس طرح۔ تو دیکھیں شیروں کی کچھار ہے، مثال کے طور پہ شیر کی کچھار ہے۔ اگر آپ کا کوئی بیٹا آپ سے ناراض ہو کے جنگل میں شیروں کی کچھار میں چلا جائے، آپ سے ناراض ہو کے، آپ کا بیٹا ہے، آپ سے ناراض ہو کے شیروں کی کچھار میں چلے جائے، یا میں یہ کہہ لوں کہ چلیں شیروں کی کچھار چھوڑ دیں، جنگل میں چلا جائے اور کسی غار میں پناہ لے لے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کسی بھی وجہ سے ناراض ہو کے پہاڑوں میں اور کسی غار میں جا کے اپنا بسیرا بنا لے، تو ٹھیک ہے وہ ناراضگی کے چند دن ہوں گے، لیکن پھر واپس لوٹ کے آنا پڑے گا اسے کیونکہ اصل گھر تو یہ ہے، والد کے گھر آنا پڑے گا، کیونکہ اس کا رہنا سہنا سب کچھ جو ہے وہ یہی ہے، یہاں جو ہے اس کا یعنی پیدائش یہاں ہوئی ہے اور یہیں سے سارا اس کا انتظام ہونا ہے۔ تو دیکھیں ہمارا اصل گھر دنیا نہیں ہے، یہ تو کسی خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوا دیا ہے، اور اس کے بعد ہم پھر واپس اپنے رب کے پاس لوٹ کے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم تو رب کے ہیں، ہمارا گھر تو یہ نہیں ہے، دنیا یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے ہمارے۔ ان الدار الآخرۃ ہی دار القرار، اصل گھر جو ہے وہ انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، قرآن میں ہے کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی یہ تو عارضی سامان ہے، تھوڑا سا فائدہ اٹھا لینا ہے، پھر واپس جانا ہے اپنے رب کے پاس لوٹ کے۔
اپنے اصل کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ بڑی سوچ سمجھ سے مضمون ہے، اور یہ مضمون جو شروع ہو رہا ہے، جو ابھی جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 42 سے جو شروع ہوا ہے آیت نمبر 52، یہ 10 آیات ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بہت یعنی ایک جامع آیات ہے، جامع آیات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری حقیقت بھی بتائی ہے، پھر اس کائنات کی حقیقت بھی بتائی۔ یہ میں اب یعنی ایز اے ہول یعنی خلاصے کے طور پہ آپ کو یہ 10 آیات کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں پہلے تو بتایا ہے کہ تم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے لوگو، اے ظالموں، اپنے اوپر جو تم ظلم کر رہے ہو میری نگاہ میں ہو، اور تم مجھ سے بچ کے نہیں جا سکتے کہیں۔ ہاں میں نے تمہیں ایک مہلت دی بھی ہے، اور تھوڑا سا اگر آپ کی دلچسپی ہو تو میں چاہوں گا کہ آپ کو اس کا یہ 10 آیات کا لفظی ترجمہ سنا دوں، تو آپ کے ذہن میں تھوڑا سا آپ اگر میرے مستقل سننے والے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 10 آیات جو ہیں یہ کم از کم آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ پھر تو انشاءاللہ ترجمے کے بعد اس پہ ہم بات کریں گے، اللہ سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن یہ 10 آیت کا آپ ترجمہ سنیں صرف۔ پھر پہلی آیت جو ہے 42 نمبر، جو گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھی بھی تھی لیکن پھر بھی میں ترجمہ کر دیتا ہوں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا نہ سمجھنا، ظالم جو ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، تو میں تو غافل نہیں ہوں، لیکن میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، انما یؤخرہم، ان کو میں مہلت دے رہا ہوں، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہوں جب وہ وہاں جائیں گے تو خوف کے مارے ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ اس پہ ہم نے بات کی بھی ہے۔ تو حال کیا ہوگا اس وقت؟ لفظی ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، تھوڑا سا اسی لحاظ سے تھوڑا سا سنیں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے ایک جامع مضمون ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، یہ لوگ میدان حشر کی طرف اپنے سر منہ اٹھا کے دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ یہ ایک الگ منظر ہے۔ آپ قبر سے اٹھیں گے اور بس آؤ نہ دیکھا تھا خود بخود اب اپنے یعنی میدان حشر کی طرف سب لوگ جو ہے جمع ہونے کے لیے دوڑیں گے، ظاہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے، اور اللہ کی تعالیٰ کے یعنی اس دن جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حاضری ہے، حساب کتاب ہے، نتیجہ ہے، جیسے کہ ہمارا نتیجہ ہوتا تھا۔ بہرحال میں تفصیل تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بعد میں کر دوں گا، لیکن میں لفظی ترجمہ میں سنا رہا ہوں، میں تھوڑا سا مطلب تفصیل پہ آ گیا، لیکن نہیں، لفظی ترجمہ سنیں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، وہ لوگ میدان حشر کی طرف اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے تیزی سے، اس حال میں کہ ان کی پلکیں بھی نہ جھپکتی ہوں گی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں، سکت سے خالی ہوا۔ وَأَنذِرِ النَّاسِ، اور آپ لوگوں کو ڈرائیے، یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے کہ جب عذاب آ پہنچے، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر جو ظالم ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا وہ اس دن کہیں گے، ربنا اخرجنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، اخرنا تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑے وقت کے لیے، نجب کریں گے کیا ہم، نجب دعوتک، تیرے رسول کی دعوت کو قبول کر لیں گے،
اور وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ان کی پیروی شروع کر دیں گے۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، ان سے کہا جائے گا کیا تم ہی لوگ پہلے قسمیں نہیں کھاتے رہے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم اپنی باری پر انہی لوگوں کے چھوڑے ہوئے محلات میں رہتے تھے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، یعنی فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا انہی کے مکانوں میں تم رہتے تھے، وہی پہ رہتے تھے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور حالانکہ میں نے تمہیں واضح کر دیا تھا، واضح ہو چکا تھا، تبین لکم، تم پہ واضح ہو چکا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیوں غرق ہو گئے، کیوں عذاب آیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے سمجھ کے لیے مثالیں بھی بیان کی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے تدبیریں کی حق کی مخالفت کے لیے، حق کو نہ مانا اور تدابیر کی۔ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی، یعنی اللہ کے پاس ان کی ہر تدبیر کا توڑ تھا، یعنی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے حق کے ساتھ۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ اس سے پہاڑ بھی اکھڑ جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو اے مخاطب قرآن، تم ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے وعدے سے خلاف، یعنی وعدہ خلافی کرنے والا ہے، یہ نہ سمجھنا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی۔ والسماوات، اور یہ آسمان اور زمین دوسری آسمان اور زمین سے بدل دی جائے گی۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے جو واحد ایک ہے، قہار، سب پر غالب ہے۔ وتری المجرمین، اور تم مجرموں کو دیکھو گے، مقرنین فی الاسفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے لباس جو ہیں وہ آتشگیر مادے سے ہوں گے۔ قطران گندک یا بعض تارکول، تو تارکول تو خیر اس وقت نہیں تھا، لیکن یہ مثال کے طور پہ ایسا مادہ، قطران ایسا مادہ جو بھڑک جائے، آگ دکھانے پر بھڑک جائے، ایسے لباس سے ان کی لباس ہوں گے۔ وَتَخْشَى وُجُوهُهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ان اعمال کا بدلہ دے دے جو انہوں نے کما رکھے ہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام لوگوں کے لیے کامل پیغام کا پہنچا دینا ہے، یا یہ قرآن لوگوں کے لیے کاملاً پیغام کا پہنچا دینا ہے۔ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے ان کو ڈرایا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ خوب جان لیں، انما هو الہ واحد، کہ بس وہی اللہ یکتا ہے۔ وَلِيَذَّكَّرْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور دانشمند لوگ اس لیے نازل ہوا ہے کہ دانشمند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو سامعین کرام، میں نے آپ کو لفظی ترجمہ سنایا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ حکمتیں ہیں اور بہت زیادہ میسیجز ہیں، اور یعنی اس میں جو کرنا ہے وہ جنہوں نے نہیں کیا ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو دیکھیں، میں آپ سے ایک اور گزارش کرتا ہوں ان آیات پہ بات کرنے سے پہلے کہ آپ غافل نہ رہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں، اور دیکھیں وعدے کیا ہیں۔
کہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا ضرور ملے گی، اور یہ وعدہ بھی ہے کہ جو اللہ کے رسول کی بات کو مان لے ان کے لیے تو پھر بہت اچھا انجام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ پھر دیکھیں ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ اس وقت ہم جو ہے رجوع اللہ، کامل بندگی، کامل اطاعت رسول، اس وقت اس کو ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ کوئی اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، نفس کی بندگی چھوڑنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ وقت آئے گا جو یعنی ان 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ کیا حالت ہوگی، یعنی ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے ظالم لوگوں تمہاری کیا حالت ہوگی کہ مہطعین مقنی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، یعنی سر اوپر اٹھا کر ایک منزل کی طرف۔ یہ مضمون قرآن میں اور جگہ بھی ہے، مختلف الفاظ ہیں، مطلب اس کا وہی ہے۔ تو سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، کون؟ ہم لوگ۔ دیکھیں میں ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ایک بہت گمبھیر تاریکی میں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم روشنی میں ہیں، مسلم اور نان مسلم۔ مجھے آپ بتائیں، چلیں میں آپ سے ذرا پوچھتا ہوں، آپ مسلم ہیں، آپ بلیورز ہیں کہ نان بلیورز ہیں؟ چلیں یہ جو پہلا ہے مسلم، میں مانتا ہوں مسلم قانونی طور پہ ہم مسلم ہیں، نان مسلم نہیں ہے، لیکن بلیور یقین کرنے والا، ہم بلیور ہیں یا نان بلیور ہیں؟ دیکھیں میں کوئی علامہ یا تقریر نہ فن جانتا ہوں، نہ کوئی ایسی جذباتی، یا آپ سے میری کوئی لالچ نہیں ہے، صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔ میں خود بھی آگ سے بچنا چاہتا ہوں۔ میں اگر یہ باتیں نہ کہوں، اگر بلاغ نہ کروں، تو پھر میری بھی حالت بہت زیادہ خراب ہوگی، یہ مجھے معلوم ہے۔ اگر آپ کو میں یعنی جو میری جو ڈیوٹی ہے وہ نہ کروں تو پھر مجھ پہ جو ہوگا وہ تو بس بہت ہی برا ہوگا۔ تو اپنی ذمہ داری اور آپ کی خیر خواہی میرا مقصود نظر ہے۔ اور دیکھیں اس جو یعنی اس میں جو نچوڑ ہے، کرنا کیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ یعنی مجرموں کی زبان سے کرنا کیا ہے، وہ آیت نمبر 44 میں ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ آپ انہیں ڈرائیے، اے داعی الی القرآن، آپ انہیں ڈراؤ۔ اب داعی میں بھی ہوں آج، اور بھی ہیں جو بھی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ دیکھیں یہ قرآن تو ہم نے محدود کر لیا ہے۔ اب میرے یعنی آپ ترجمہ دیکھیں تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھا ہوا ہے اکثر ترجموں میں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو بس قرآن کو حضور تک خاص کر دیا ہے۔ یہ ان سے خطاب ہے، یہ مکے کے مشرکوں سے خطاب ہے، یہ مکے کے کافروں سے خطاب ہے، یہ مدینے کے منافقوں سے خطاب ہے، اور یہ مدینے کے مومنوں کا مسئلہ ہے۔ ہم تو کسی شمار قطار میں اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں۔ نو، یہ بات نہیں ہے، غلط ہے، یہ سمجھ غلط ہے۔ محمد یہ دراصل دیکھیں، یہ قرآن دراصل داعی قرآن کے لیے ہے، داعی کے لیے ہے، اکثر خطاب اس میں ہے۔ پھر آج کے یعنی جو داعی کے مخاطب ہیں ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یا بلا واسطہ مخاطب کیا ہے یا بالواسطہ مخاطب کیا ہے۔ قل للذین کفروا، اے داعی آپ کہہ دو، جو انکار کرنے والے ہیں ان سے کہہ دو، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم
آپ کہہ دیں اے داعی، یہ جو حق سے انکار کرنے والے ناشکرے لوگ ہیں ان سے کہہ دو کہ تم فیل ہو جاؤ گے، ستغلبو، فیل ہو جاؤ گے، اور پھر تمہیں جہنم کی طرف دوڑایا جائے گا، وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ تو دیکھیں داعی الی القرآن جو بھی ہو، جس زمانے بھی ہو، ہے سو کانو، اور جہاں بھی ہوں اور جو بھی ہوں، دعوت دینے والے تو دعوت دینے والے ہیں۔ دعوت دینے والے جو ہیں وہ دراصل رسول کے سچے امتی ہیں۔ اور دیکھیں یہاں میں یہ بھی ساتھ عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا امتی ہوگا وہ داعی ہوگا یا داعیہ ہوگی، کیونکہ عورتوں کو تو ہم اس مسئلے سے نہیں نکال سکتے۔ ہر عورت اپنے وجود میں داعیہ ہے، اپنے بساط کی حد تک وہ پہلے تو اپنی اصلاح اس نے کر لی ہوگی، اب وہ داعیہ بنے گی، بننا چاہیے۔ آپ کو دیکھیں، میں دیکھتا ہوں عام طور پہ عورتیں جو ہے سن لیتی ہیں، بس وہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی ہیں، کیا کیا، لیکن داعیہ یعنی یہ ذمہ داری نہیں سمجھتی۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اول تو وہ خود اللہ کی بندی بننے میں بہت دیر کر دیتی ہیں، اور بندی بنتے بنتے جو ہے وہ ٹائم گزر جاتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نہیں کر سکتے، وہ تو بڑے نیک لوگ ہوں گے، ہم تو نہیں کر سکتے، تو وہ پھر ہتھیار ڈال دیتی ہیں۔ عورتوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، مرد بھی ایسے ہیں لیکن عورتوں کے بارے میں تو داعی یا داعیہ یہ اس وقت بنتے ہیں جب وہ خود قرآن پر عامل ہو، اس کے وقت ان کو بننا بھی چاہیے اور ان پہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی زمرے میں کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے لوگو اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، پھر اپنے جو اہل ہیں، جو قریب ہیں تمہارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو پہلی جو درجہ تھا کہ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے۔ تو بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آیت نمبر 44 کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً تو بات کریں گے، لیکن 44 نمبر آیت میں کرنا کیا ہے جب عذاب، اب وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، جب ظالم عذاب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ ایک اپیل کریں گے، ربنا اخرنا الى اجل قریب، تھوڑی مہلت دے دے، یا اللہ تھوڑی مہلت دے دے۔ کرنا کیا ہے وہ آپ سنیں، وہ آج آپ کے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ اپنے آپ کو اس حالات سے بچا سکتے ہیں۔ اس دن آپ ظالموں کے زمرے سے اگر آپ یہاں، یعنی دیکھیں ہم لوگ تو اس وقت جسم میں ہیں، میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں، مطلب انسان ہے، انسان کا مطلب روح کو ہمارے جسم دیا گیا ہے، ایک عارضی دنیا ہے، میں بھی جانے والا ہوں، آپ بھی جانے والے ہیں، موت سے تو کسی کا بچاؤ نہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ اس وقت جو ہماری حالت ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے، یہ مہلت ہے، مہلت، اور مہلت جو ہے، اب مہلت میں یہ ہے کہ آپ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتقوا النار ولو بشق التمرہ، کھجور کے اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، اگرچہ آدھی کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں تو بہت سستے چھوٹ رہے ہیں ہم، بہت اچھا کامیابی کا بہت اچھا طریقہ ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت ہی آسان، بس فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، زیادہ آپ سے اللہ تعالیٰ مانگتے ہی نہیں آپ کی طاقت سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ آپ سے مانگتا بھی نہیں۔ پیسے ہیں تو خرچ کریں، اللہ کی راہ میں لگائیں، مال کو لگائیں، اچھا جان ہے، وقت ہے، اس کو بھی لگائیں، ذہن کو استعمال کریں، جتنا بھی جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں، تو جو بھی آپ خرچ کریں گے
فإن اللہ بھی علیم، اللہ تعالیٰ اسے جانے گا۔ تو بہرحال یہاں پہ تھوڑا سا میں وقفہ لوں گا کیونکہ ٹائم کا مسئلہ ہے، اور یہ ذرا یاد رکھیں کہ آیت نمبر 44 پہ میں بات کر رہا ہوں کہ کرنا کیا ہے، ظالم اس دن کہے گا کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔